اللهم صل على آل محمد اللهم صل على اللهم على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لوحتک باللہ یا ابتع من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وسرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلالأ کأنہ البدر فی لیلتہ تمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی آل محمد. وما كانت الا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتذرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت الا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زنت لك فدخل معكما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب لواء قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا وزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حرمهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وعذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد زنت لك. فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. قال لي لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذر يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد زنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي اصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا محبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي الزم والله فوزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي اصطفاني برسالته نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا محبنا وفيهم مهموم لفرج الله هما ولا مغموم لكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي إذن والله فوزنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. ایک اور باواز بلند صلوات. میں زحمت دوں گا عباس حسن کو مرثیہ پیش کریں گے. سلام مرثیہ عباس حسن. صلوات بر محمد و آل محمد. مسلم پلینوں کی چڑھائی ہے سحر سے توبہ پر قیامت غضب آئی ہے سحر سے اور ایک تنہا سے لڑائی ہے سحر سے. دم لینے کی فرصت نہیں پائی ہے دم لینے کی فرصت نہیں پائی ہے سحر سے. مظلوم پر ایک نرغے افواج جفا ہے یا دائرے میں نقطہ انوار خدا یا دائرے میں نقطہ انوار خدا ہے. القصہ سحر کو ہوئی ادا کی
چڑھائی توا کا مکان گھر گیا آفت نہیں آئی چلاتی تھی توا کہ دہائی ہے دہائی کیوں کرتے ہیں حیدر کے بھتیجے سے لڑائی کیوں کرتے ہیں حیدر کے بھتیجے سے لڑائی کیوں لڑنے کو سب آئے ہو یہ کس سے لڑا ہے بیچارہ میرے حجرے میں فاقے سے پڑا ہے بیچارہ میرے حجرے میں فاقے سے پڑا ہے الخصہ برآمد ہوا وہ نائب شبیر بادل کی طرح چھا گئے سب ظالم و بے پیر ہاتھوں میں تلی برچیاں پہلو سے ملے تیر پڑھنے لگی مظلوم پہ شمشیر پڑھنے لگی مظلوم پہ شمشیر دیوار پہ امبو تھا اور بام کے اوپر بلوا تھا جب مسلم ناکام کے اوپر بلوا تھا جب مسلم ناکام کے اوپر ناگا لب و دنداں پہ لگا سنگ جفاکار خم ہو گئے اور منہ سے لہو ڈالا کئی بار پر دبدبائے تھا کہ نہ پاس آتے تھے کفار آخر کو دغا کی یہ پکارے وہ ستمگار آخر کو دغا کی یہ پکارے وہ ستمگار پھر لڑنا ذرا پوچھ لو بھائی کی خبر کو وہ ناقہ سوار آتا ہے کعبے سے ادھر کو وہ ناقہ سوار آتا ہے کعبے سے ادھر کو مدت سے سنا تھا نہ جو حال شہ والا یہ سنتے ہی بے ساختہ تلوار کو روکا بس منہ کو پھراتے ہی اجل نے کیا مجرا برچھی تو کلیجے میں تھی برچھی میں کلیجا برچھی تو کلیجے میں تھی برچھی میں کلیجا منہ سوئے نجف کر کے کہا اپنے چچا سے مظلوم بھتیجے کو تیرے مارا دغا سے مظلوم بھتیجے کو تیرے مارا دغا سے ہم آنکھیں فرزند سے کیا کم ہوا گویا اب دیر نہ کر بام پا مسلم کو تو لے جا لٹکا دے درے کوفہ میں سر کاٹ کے اس کا اور بام سے بالائے زمین پھینک دے لاشا اور بام سے بالائے زمین پھینک دے لاشا ہاں باندھ کر پھر لاش کے پاؤں میں رسن کو تاشیر کرو مسلم آوارہ وطن کو تاشیر کرو مسلم آوارہ وطن کو ذی الحج کی نویں عرفے کا دن قتل کا سامان پر عید یہ ہے آپ ہوتا ہوں میں قربان شہزادوں کا اور شاہ کا اللہ نگہباں کرتا ہوں رقیہ کی سفارش مگر اس آن کرتا ہوں رقیہ کی سفارش مگر اس آن کڑ کڑ کے میرے غم میں نہ
دم اس کا نکل جائے، صدقے میں سکینہ کے رقیہ میری پل جا، صدقے میں سکینہ کے رقیہ میری پل جا، کعبے سے اس روز روانہ ہوئے تھے شاہ، مسلم تو لبے گور تھے شبیر سریرا، جبریل نے کوفے کی زمین سے کہا ناگاہ، حکم خدا ہو تو بلند نہیں واللہ، ہاں حکم خدا ہو تو بلند اتنا ہی واللہ، مسلم شہ مظلوم کی تصویر کو دیکھے، شبیر اسے دیکھے وہ شبیر کو دیکھے، شبیر اسے دیکھے وہ شبیر کو دیکھے، کوفے کی طرف شاہ نے چہرے کو پھرایا، سیدانیوں نے محملوں سے پردہ اٹھایا، اللہ نے مسلم کا جمال ان کو دکھایا، بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے نظر آیا، بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے نظر آیا، باہم تھی نظاروں میں صدا ہائے اخی کی، یا فاطمہ روتی تھی وہاں روح علی کی، یا فاطمہ روتی تھی وہاں روح علی کی، چہروں پر تماچے حرم شین لگائے، ملنے کے لیے ہاتھ رقیہ نے بڑھائے، چلائی کہ لو اما وہ بابا نظر آئے، سب کہتے تھے بابا نے وہاں شہر بسائے، سب کہتے تھے بابا نے وہاں شہر بسائے، نہ فرش ہے نہ سایہ دیوار کے نیچے، بابا تو میرے بیٹھے تلوار کے نیچے، بابا تو میرے بیٹھے تلوار کے نیچے، سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے، اور اب میں زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو ایک سلام پیش کریں گے۔ شباہت حسین محمد۔ حضرات مومنین، آپ کو علم ہوگا کہ 9 ذی الحج کو ہمارے والد محترم کی اس دنیا فانی سے انتقال ہوا تھا۔ حج کے دوران ہم وہیں تھے مکے میں۔ ان کی ایک خوبی اگر آپ کو بتا سکوں، وہ صحیح معنی میں عزادار تھے، اور عزادار کی معانی آپ جس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، نماز، روزہ، ماتم، شاعر اہل بیت، نوحہ بھی پڑھتے تھے، اور بزم محفل میں جشن بھی پڑھتے تھے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ان کی یاد تو کریں گے، لیکن یہ مجلس ہم حضرت مسلم بن عقیل کی کریں گے، کیونکہ جیسے میں ہوں، میرے والد صاحب ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اگر یہ مجلس قبول ہو گئی تو ان کی بخشش کے لیے بہت بڑا سامان ہو جائے گا۔ چند اشعار پیش خدمت ایک ان کی حیات طیبہ کے سلسلے میں۔ قبر میں آئے نہ کیوں بند اے مومن کو چین، بہر مدد ہیں علی دیں گے سہارا حسین، جامع احرام میں وادی عرفات کی، وہ احرام میں تھے جب ان کا انتقال ہوا، جامع احرام میں وادی عرفات کی
موت بھی ہے زندگی کیجئے کیوں شور و شین، مشغل ہے صبح و شام مدح رسول و امام، رہتا تھا پیش نظر فاطمہ کا نور عین، پڑھتے تھے نوحہ کبھی یاد میں شبیر کی، اور کبھی مدحت فاتح بدر و حنین، چھوڑ کے دنیائے زشت چل دیے سوئے بہشت، راہنما بن گیا فاطمہ کا نور عین، خاک حرم سے ملی آ کے یہاں خاک ہند، کام بڑا کر گیا عشق شہ مسلکین، غیب سے آئی صدا چھوڑ کے بزم جہاں، غیب سے آئی صدا چھوڑ کے بزم جہاں، بزم جنا میں مکین اب ہو بشارت حسین، بزم جنا میں مکین اب ہو بشارت حسین، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد۔ خواتین حضرات، قبل اس کے کہ میں قبلہ کو سہمت دوں، ایک اعلان کرتا چلوں کہ کل شب جمعہ کے اعمال کے ساتھ دعا رفع بھی یہاں پر ہوگی۔ آپ لوگوں نے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں۔ عرفہ کی بڑی اہمیت ہے اور اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، علماء اس کے لیے بار بار نشاندہی کر چکے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ بڑی تعداد میں تشریف لائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں قبلہ مولانا قاصد عباس صاحب سے درخواست کروں تشریف لائے مجلس سے خیر۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون، الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام۔ الحمد للہ کما هو اہل، والحمد للہ علی کل حال، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین، مالک قاب قوسین، ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وجلالتہم وولایتہم وعطشہم واثباتہم وعلمائہم وشیعتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ صلوات محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد،
و سوگواران سفیر حسین، عظمت سفیر حسین، قوت بازو حسین ابن علی، جناب مسلم ابن عقیل پہ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی اللہ عزیزان گرامی، جیسے کہ ابھی شہباز صاحب اس بات کا بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ یہی وہ دن تھا 9 ذی الحج اور شہادت جناب مسلم ابن عقیل کا کہ جب ان کے والد کا وہاں انتقال ہوا. لیکن بہرحال انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم یاد سفیر حسین منائیں گے. یعنی یہ کوئی ایصال ثواب کی مجلس نہیں ہے حقیقتاً. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور ملتا رہے گا. چونکہ عزیزان گرامی، اچھا اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، بالکل ایک واضح سی بات ہے، آپ دیکھیں بالکل سامنے کا تجربہ ہے آپ کے، کہ یقیناً جب تازہ یہ ہوا ہوگا تو ایسا لگتا رہا ہوگا کہ بہت بڑا غم ٹوٹا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ غم ہلکا ہوتا چلا گیا. لیکن عزیزان گرامی، یہ یاد جسے ہم یاد کربلا کہتے ہیں، اس کی تازگی میں کبھی رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا. دیکھیں جب وہ ہوا ہوگا، وہ دونوں چیزیں اس وقت ایک ہی دن ہوئی نا. ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھا، اور لیکن شہادت بھی تھی جناب مسلم ابن عقیل کی. ہوا کیا، والد کا جو غم تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ فیڈ ہوتا چلا گیا، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھلاتے چلے گئے، اور جو غم کی شدت تھی وہ کم ہوتی چلی گئی. لیکن وہی دن، جو شدت اس دن شہادت جناب مسلم ابن عقیل کی تھی، وہی شدت آج بھی ہے. اسی لیے تو جوش نے کہا عزیزان گرامی کہ وقت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، بس فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا. حیدری یا علی علی سلامت رہ. چونکہ دیکھیں میں بات اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں چونکہ اکراس نارتھ امریکہ اس وقت جہاں پہ زیادہ تر میرا سفر رہتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ شہادت کی مجلس بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگ اسی فلائر میں اتنا بڑا بڑا ایصال ثواب، سیوم 40واں، چلے سیوم مجبوری ہے، آپ نے لکھ دیا، اس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن اتنا بڑا بڑا لکھا جا رہا ہے کہ معصومین کے نام وہاں چھوٹے ہو رہے ہیں فلائر میں. ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ اچھا حد تو یہ ہے کہ جب میں نے اس چیز کو اپوز کیا اسی مجلس ممبر پہ، تو جو بورڈ والے تھے ان کے کالز میرے پاس آنے لگے کہ قبلہ اگر آپ اسی طریقے سے پڑھتے رہے تو ہمارے تو سپانسرز ختم ہو جائیں گے مجلس کے. تو میں نے کہا اگر ہو جاتے ہیں تو پھر ہونے دیجئے، چونکہ اگر ہمارے اہل بیت اتنے مظلوم ہیں، کوئی مومنوں میں سے کسی کا انتقال ہو تب مجلس شائن شان ہوگی. تو عزیزان گرامی، یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے غم کو ان کے غم میں ضم کر دیں، چونکہ اس کا فائدہ بھی یہ ہے کہ ہمیں اپنا غم بھلانے میں آسانی ہوتی ہے، ان کا غم سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہ. حضرات بغیر کسی تاخیر کے، اور یقیناً ماتمداران سے میں کل کے متعلق معذرت طلب کروں گا یقیناً کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی، لیکن انشاءاللہ آج پوری کوشش ہوگی کہ ان کا جو حق ہے وہ انہیں ملے. بہرحال بات کو جلدی جلدی آگے بڑھاؤ. جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اور تھوڑی سی میں آج جس کو کہوں کہ جیسے آپ یوٹیوب میں 1.5 پہ سنتے ہیں، تھوڑا سا میں 1.5 پہ چلوں گا، تو بہرحال میرا آپ ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ. اچھا آج کل لوگوں کو عادت بھی اسی کی ہو گئی ہے. 1.5 لوگوں کے نارملی واٹس ایپ پہ جو وائس نوٹ سنتے ہیں سب 2x پہ سنتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے میں نے کہا کچھ ریپلائی کچھ آتا ہے، میں نے کہا اب ایک بار اس کو نا 1.5 پہ سن لیجئے کم سے کم، چونکہ اتنی تیز زندگی ہو چکی ہے کسی کے پاس نہ سننے کا وقت ہے نہ ریپلائی کرنے کا وقت ہے. بہرحال عزیزان گرامی بات کو بہت جلدی جلدی میں آپ تک، چونکہ کئی مفاہیم ہیں، اور آج کی جو ہستی ہے عزیزان گرامی کہ جسے دباچہ کربلا کہا جاتا ہے، پریفیس آف کربلا، یہ جو کتاب ہے انسانیت کی اور حق کی جو کتاب ہے جسے ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں، اس کتاب کے پریفیس کا نام ہے مسلم ابن عقیل.
تو عزیزان گرامی، اور کربلا یا یوں کہوں عزیزان گرامی، جس طریقے سے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو ویسے ہی عزیزان گرامی اگر کربلا شہادت کا شہر ہے تو مسلم اس کا دروازہ ہے. یہ جناب مسلم نے عقیل. لیکن سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آئیے ہم قرآنی راستوں سے چلتے ہیں. مشہور و معروف آیت جس کو آپ اکثر و بیشتر مجالس کے حوالے سے سماعت فرماتے رہتے ہیں، کہ جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ذمہ داری تمہاری، اسے نہیں بھولنا. کیا ہے ذمہ داری؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اچھا دیکھیں، یوں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بات دین کی آتی ہے، عشرے میں بھی یہ جملہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے درمیان، بس چونکہ بات مربوط ہو جائے، ایک کنیکشن بن جائے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایک لفظ میں آپ کو دین سمجھانا ہو نا، تو لفظ کون سا ہوگا؟ ایک لفظ میں اگر دین سمجھانا ہو، ایک سینٹنس میں سمجھانا اور بات ہے، ایک پیراگراف میں سمجھانا اور بات ہے، لیکن اگر ایک لفظ میں سمجھانا ہو کہ دین کسے کہتے ہیں، یقیناً مولا نے ارشاد فرمایا لیس الدین الا الحب، لیکن ایک لفظ ہے جس میں پورا دین سمٹ کے آ جاتا ہے، وہ لفظ اطاعت. نماز ہے تو وہ اطاعت ہے، روزہ ہے تو وہ اطاعت ہے، حج ہے تو وہ اطاعت ہے. عزیزان گرامی، جو مجلس ہے، یہ جو محبت اہل بیت ہے، تو یہ بھی اطاعت ہے. تو بہرحال اطاعت ایک وہ لفظ ہے جس میں سب کچھ سمٹ کے آ جاتا ہے. یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی. اور اکثر و بیشتر آپ ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ اطاعت 2 مرتبہ استعمال ہوا. چونکہ میری ایک عادت ہے کہ جو آپ زیادہ سنتے رہتے ہیں، یہ بھی کہتے رہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کا سنا ہوا نکتہ ہے. لیکن بہرحال یاد دہانی کروانے کا جو عزیزان گرامی ایک بہت بڑا کام ہے، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. یاد دہانی جو ایک الارم کا کام کرتی ہے کہ ہمیں یاد دلا کے جگاتی رہتی ہے. تو بہرحال اس میں لفظ اطاعت جو استعمال ہوا ہے وہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. لیکن جن کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ذوات یہاں پر 3 ہیں، اللہ، رسول اور اولی الامر. لیکن اطیع اللہ، اطیع الرسول، پھر اطیع اولی الامر نہیں کہا. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی جس خانے میں رسول کی اطاعت کو رکھا اسی میں اولی الامر کی اطاعت کو رکھا. یعنی جیسی اطاعت رسول کی ہوگی ویسی اطاعت اولی الامر کی ہوگی. جو صفات رسول کی ہوں گی وہی صفات اولی الامر کی ہوں گی. اب عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو 3 اطاعتوں کے لیے اللہ نے کہا ہے، 2 کو بالکل واضح کر دیا کہ ایک اطاعت میری ہوگی، ایک اولی الامر کی ہو، ایک رسول کی ہوگی. یہ دونوں بالکل واضح ہیں. لیکن اولی الامر کہہ کے ذوات کو بیان نہیں کیا، صرف صفت کو رکھا، چونکہ سارا کا سارا امتحان اسی اولی الامر کی اطاعت سے ہونا ہے. کہ اگر اولی الامر کی اطاعت صحیح ہے تو عزیزان گرامی انسان کا دین صحیح ہے. یعنی جو اگر کسی نے اولی الامر کی صحیح اطاعت کر لی، گویا اس نے رسول کی اطاعت کر لی، اور جس نے رسول کی کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یہ تو سلسلہ یہاں سے وہاں کا ہے، یہاں سے وہاں کا سلسلہ ہے. اچھا، جب ظاہر سی بات آئی کہ بات آئی اولی الامر کی اطاعت کی، تو لوگوں نے اہل بیت کی دشمنی میں اپنے اعتبار سے اولی الامر کو ڈیفائن کرنا شروع کیا. کبھی اولی الامر کہتے کس کو، بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں جانے کا میرے پاس بہرحال اس وقت نہیں ہے آج، کہ اولی الامر کہتے کس کو ہے. اب لوگوں نے الگ الگ طریقے کے اپنے اپنے انداز کے ترجمے کرنے شروع کیے. لوگوں نے کہا کہ بھائی جو عزت دار ہے ہمارے درمیان وہ اولی الامر ہے، کہا کہ جو ہمارے درمیان بزرگ ہے وہ اولی الامر ہے. اچھا، یہ جو بزرگ ہونے کا معیار ہے یہ ان کا ذرا زیادہ ہی رائج ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو عمر کا معیار ہے، چونکہ عمر کے معیار پر بڑے بڑے لوگ چن لیے گئے تھے، تو عزیزان گرامی کہا کہ اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ بھی اولی الامر ہے. کہا نہیں، جس کے پاس بھی پاور ہے وہ اولی الامر ہے. کہا جو تمہارا حاکم ہے وہ اولی الامر ہے. سمجھ رہے ہیں کس طریقے سے تاریخ کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ قرآن سے کوئنسائڈ ہو جائے. کہ جو بھی تمہارا حاکم ہے وہ بھی اولی الامر ہے. یہاں تک کہ کچھ جدید لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ جو آپ کے شہر کے پولیٹیشنز ہیں، جو آپ کے جہاں پہ جو رول چلتا ہو، پرائم منسٹر ہو، پریسیڈنٹ ہو، یہ بھی آپ کے لیے اولی الامر ہیں. ہم نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ آپ کا کیا معیار ہے. اچھا، قرآن جب یہ کہہ رہا ہے سرکار کہ
اطاعت کرو. دیکھیں رسول اور اولی الامر کو ایک ہی خانے میں رکھ دیا تو اب ہمارے لیے تو بہت آسانی ہو گئی. کیوں؟ دیکھ کل کی مجلس بھی آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگی، چونکہ اب ہمیں الگ سے جا کے اولی الامر کو تلاش نہیں کرنا ہے، چونکہ اسکیل ہمیں رسالت کا مل چکا ہے. چونکہ جیسی رسول کی بات ہوگی حیدری یا علی یا علی، چونکہ اگر رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سچ بولو چاہے کچھ ہو جائے، اور اولی الامر ہمیں جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے، تو سرکار کو سب کچھ ہو سکتا ہے، اولی الامر نہیں ہو سکتا. چونکہ اس کی صفات رسول سے میل نہیں کھا رہی، رسول سے میچ نہیں کر رہی، تو ضروری ہے کہ وہ اس کا چہرہ آئینہ رسالت میں دکھائی دے. تو یہاں ایسا ہونا چاہیے. اچھا لوگوں نے کہا کہ بھئی حاکم اولی الامر، اس کی بات رسول کی بات ہونی چاہیے، بجائے کہ یہ اپنے آپ کی بات کو رسول کی بات بتاتے، یہ اپنی خامیوں کو رسول کی خامیوں سے ملانے لگے معاذ اللہ نعوذ باللہ. یعنی غلطی بجائے کہ یہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرتے اس بنا پر کہ دیکھو ہم بھی معصوم، رسول بھی معصوم تھے، انہوں نے غلطیاں کی. جب لوگوں نے ان کی غلطیوں کو پکڑا تو انہوں نے کہا بھئی معاذ اللہ نعوذ باللہ رسول سے بھی ہوا کرتی تھی. سمجھ میں آ رہا ہے کیوں ایسا رسول دنیا کے سامنے آیا اور دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ رسول ہم جیسے. اچھا دیکھیں یہودی ہے چاہے کچھ بھی کرے، وہ یہ نہیں کہتا کہ موسیٰ ہم جیسے. عیسائی ہے کچھ بھی کرے، دنیا بھر کے گناہ کرے، شراب پیے، کچھ بھی کرے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ ہم جیسے تھے. یہ فضیلت صرف حضرت مسلمان کو حاصل ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ محمد ہم جیسے. سرکار نہ خود عیسیٰ کہیں نہ موسیٰ کہیں، کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ محمد ہم جیسے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ محمد ہم جیسے. اچھا اگر محمد تم جیسے تو پھر یہ اطاعت کا کانسیپٹ ہی فیل ہو گیا، کیونکہ اللہ کبھی تم جیسے کی اطاعت کرنے کا حکم دے ہی نہیں سکتا. چونکہ اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے وہ افضل ہو، افضل کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے. تو یہ خود آئے اطاعت اس بات کو دلیل کر رہی ہے کہ رسول ہم جیسے نہیں. اور دوسری دلالت یہ کہ جو اولی الامر ہے وہ رسول جیسا، وہ رسول جیسا ہوگا. اچھا دنیا نے کہا کہ دیکھیں یہ جو حاکم ہے یہ بھی اولی الامر ہے. کیوں؟ جتنے حاکم تھے جب انہوں نے تمام قلموں کو خریدا اور ان کے ذریعے سے احادیث گڑوائی، تب انہوں نے لکھنا شروع کیا یہ حاکم بھی اولی الامر ہوتا ہے. اچھا ہوتا کیا اگر آپ مان بھی لیجئے بالفرض، ایک بات اور کہتا چلو، اگر بالفرض آپ مان بھی لیجئے کہ یہ حاکم جو ہے یہ اولی الامر ہے، یہ پولیٹیشین جو یہ بھی اولی الامر ہے، یا جو بادشاہ ہے وہ بھی اولی الامر ہے. بادشاہ نے آپ سے کوئی وعدہ کیا، اب یہاں سے مجلس کو دوسرے مرحلے میں داخل کر رہا ہوں. بادشاہ نے آپ سے کوئی وعدہ کیا اور بادشاہ نے آپ سے کہا بھئی جب تک آپ ہیں آپ کو اتنا وظیفہ ملتا رہے گا. ہوا کیا وہ بادشاہ یا وہ پولیٹیشین یا جو بھی عہدیدار تھا وہ دنیا سے چلا گیا. چونکہ وعدہ اس کا تھا وہ دنیا سے چلا گیا. اب آپ اس کے پاس پہنچے اور آپ نے کہا کہ حضور آپ کے والد نے یا مان لیجئے کہ آپ کے دادا نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، تو لہٰذا آپ دنیا میں ساری چیزیں دیکھتے بھی ہیں کہ چونکہ اس تخت پہ جو صاحب آپ سے پہلے بیٹھے تھے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، لیکن اب اس وعدے کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں. تو آپ اسی وعدے کو پورا کیجئے جو آپ کے والد نے آپ کے جد نے کیا تھا. تو پلٹ کے یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی دیکھو وہ گئے ان کی بات گئی، وہ گئے ان کی بات گئی. اب چونکہ اب میرا نظام ہے، میرا رول ہے تو میری بات چلے گی، اگر میں راضی ہوں تو بات آگے بڑھے گی. یعنی ہر بیٹھنے والا وہ پچھلے والے کے لیے کہتا ہے کہ وہ گئے اور ان کی بات گئی، وہ گئے. کیوں؟ جہاں پہ ایک یا دو جنریشن کا بھی گیپ آ جاتا ہے وہ پچھلے والے کی بات کو آنر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پچھلے والے کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا جہاں ایک یا دو جنریشن کا بھی گیپ آ جائے عزیزان گرامی وہاں بات ایک یا دو جنریشن کی ہوتی ہے. یہاں 14 ہے، توجہ کے ساتھ یہاں 14 ہیں. ایک کا کیا ہوا وعدہ دوسرے کے پاس آپ پہنچ جائیے، وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا تھا تو پورا میں کروں گا. یعنی اگر ایک کی بات ہو، آپ باپ کی بات آج کے دور میں بیٹے سے کہیے کہ قبلہ شاید یہ بات آپ نے کہی تھی، فوراً آپ کہیں گے نہیں یہ بات میں نے نہیں کہی تھی، میرے والد صاحب نے کہی تھی.
لیکن ایزانی کیوں؟ چونکہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مزاج کچھ اور ہو، میرا مزاج کچھ اور ہو، ان کا پاور کچھ اور ہو، میرا پاور کچھ اور ہو، ان کا اس وقت موڈ کچھ اور ہو، میرا موڈ کچھ اور ہو، اس میں بہت زیادہ امکان ہے۔ لیکن یہاں 14 ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں قول یاد نہ ہو کہ ہم میں سے کس نے کہا ہے تو قال المعصوم کہہ کے کسی سے منسوب کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ عزیزان گرامی یہاں معیار نہیں بدلتا، چونکہ جو معیار رسالت کا تھا وہی معیار اولی الامر کا ہے، وہی معیار۔ یہ دلالت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ عزیزان گرامی یہ مزاج رسالت پر قائم تھے۔ تو لہٰذا معصوم نے فرمایا کہ کسی کا بھی ہم میں سے قول ہو، اگر تمہیں یاد نہ ہو تو قال المعصوم کہہ کے کسی سے منسوب کر دو، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اولی الامر۔ لہٰذا عزیزان گرامی میں نے کہا نا مجلس کو دوسرے مرحلے میں داخل کر رہا ہوں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اولی الامر ہیں۔ اور کل بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ غیروں کے نزدیک 4 امام ہیں تو مصلی بھی 4 ہو گئے، ہمارے یہاں امام 12 ہے، مصلی 1 ہے۔ علامہ طاہر جرملی صاحب کا یہ جملہ تھا، پروردگار کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جتنے زیادہ لوگ بڑھے اتنا زیادہ کانفلکٹ ہونا چاہیے۔ بھائی چائنیز وسپر کیا ہے کہ جتنے زیادہ کان ہوئے، جتنے زیادہ لوگ ہوئے، اتنی زیادہ بات بدل گئی۔ لیکن عزیزان گرامی یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ یہاں 12 ہیں لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو حکم خدا جہاں سے آیا ویسا کا ویسا ہی ہے۔ اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، میں اپنی عطرت اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن مرحلہ کیا ہے کہ جب بات اطاعت کی آتی ہے تو اللہ کی اطاعت کا سب سے پہلے حکم ہو کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اب حکم تو ہو گیا لیکن کیسے کی جائے گی یہ کون بتائے گا؟ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے گی یہ کون بتائے گا؟ تو عزیزان گرامی رسول نے اطاعت کر کے بتائی کہ ایسے کی جائے گی، ایسے کی جائے گی۔ یہ جو مرحلہ ہے اللہ کے بعد رسول کا، رسول نے اطاعت کر کے بتائی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب رسول ظاہر سی بات ہے اپنی اطاعت خود تو کر نہیں سکتے، اپنی اطاعت خود تو نہیں کریں گے نا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی اطاعت ایگزامپل بن جائے کہ رسول کی اطاعت ایسے کی جاتی ہے۔ ایسے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی رول ماڈل چاہیے کہ کیسے اطاعت کی جائے گی رسول کی؟ تو عزیزان گرامی تاریخ میں ایک آواز گونجی کہ جس نے یہ کہا کہ میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلا، سلامت رہے عزیزان گرامی، میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ نا عزیزان گرامی یہ ہے معیار اطاعت کہ کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ اتنی اطاعت کو اس معیار پہ پہنچایا کہ اطاعت کر رہے تھے رسول کی، توجہ کے ساتھ اطاعت کر رہے تھے رسول کی، اور دنیا نے دیکھ کے یہ کہا کہ آج ایسا لگا جیسے رسول سامنے ہو، ایسا لگا کہ چلیے مان لیجئے لوگ کہیں کہ بھئی وہ تو بات علی کی تھی، وہ تو شب ہجرت کے بستر پہ تھے، چادر اوڑے ہوئے تھے، دنیا نے سمجھا کہ رسول ہیں۔ بہرحال وہاں تو بات جسم کی تھی لیکن بات اطاعت کی ہے۔ میں نے کہا نا ایک جنریشن کا فرق آ جائے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی 8ویں امام ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اور دنیا کیا کہتی ہوئی نظر آتی ہے؟ آج تو ایسا مزہ آیا نماز کا کہ جیسے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ تو ظاہراً نہ نماز پڑھانے والا ظاہراً موجود تھا رسول کے دور میں، نہ پڑھنے والے موجود تھے، لیکن نماز ایسی پڑھائی کہ پڑھنے والوں نے کہا کہ ایسا لگا جیسے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اطاعت کا معیار اولی الامر کا کہ جو رسول کی اطاعت کر کے دنیا کو دکھائے کہ رسول کی اطاعت ایسے ہوتی ہے۔ یعنی جب اللہ کی اطاعت کی باری آئی تو رسول نے کر کے دکھایا، جب رسول کی اطاعت کی باری آئی تو اولی الامر نے کر کے دکھایا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ اولی الامر کی اطاعت کیسے کی جائے؟ اب اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ظاہر سے دیکھیے دین لفظ اطاعت میں سمٹ کے آتا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم مطیع بن جائیں۔ کس کے؟ مولا کے امر کے مطیع، آقا کے امر کے مطیع۔
جو مولا نے کہہ دیا اس کی اطاعت کی کیسے کی جائے، یہ جو جتنی زیادہ اطاعت کرے وہ اتنا بڑا مطیع کہلائے گا. کس کی؟ آقا کی جتنی بڑی اطاعت کرے گا. تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ قرآن میں واضح ہو گیا کہ کس نے ہمیں اللہ کی اطاعت کر کے دکھائی؟ رسول نے. رسول کی اطاعت اولی الامر نے. اب اولی الامر کی اطاعت بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے. تب ہمیں یہاں بھی کسی رول ماڈل کی ضرورت ہے. بات دیکھیں قرآن میں سب کچھ ہے لیکن کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا. کیونکہ عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آنکھوں پر تعصب کا چشمہ لگایا ہوا ہے تو کچھ نہیں دکھائی دیتا، لیکن ہاں اگر آنکھوں میں خاک شفا لگائی جائے تو تمام مناظر صاف ہو جاتے ہیں. جہاں بڑوں کو جواب نہیں ملتے عزیزان گرامی وہاں کربلا جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہاں ہمیں اطاعت کے لیے کسی مطیع کی ضرورت ہے کہ کوئی اطاعت کر کے دکھائے تو سمجھ میں آئے کہ اولی الامر کی اطاعت کیسے ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی جو شخصیتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جن کی آپ زیارت پڑھیں تو اس میں ہمیں جواب ملتا ہے. ایک زیارت ابو الفضل عباس، ایک زیارت مسلم ابن عقیل. اور زیارت کے جملے کیا ہیں؟ السلام علیک یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ. دیکھیں اچھا اطاعت کس کی؟ اطاعت کی امام حسین کی. سیدھا کہنا چاہیے تھا کہ اے امام حسین کے مطیع آپ پہ سلام، لیکن اطاعت امام حسین کی ہوئی. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے صالح بندے، المطیع للہ ورسولہ، کہ اس پر سلام ہو کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی، اطاعت کی رسول کی. تو اچھا اطاعت کی کس کی تھی؟ جبکہ اطاعت ہوئی تھی اولی الامر کی. لیکن ہم گواہی کیا دیتے ہیں کہ اطاعت کی ہے اللہ کی. یعنی معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی کہ ابو الفضل عباس و جناب مسلم ابن عقیل وہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے کہ اولی الامر کی اطاعت کیسے کی جائے گی، اولی الامر کی اطاعت کی جائے گی. اور ہماری جان قربان عزیزان گرامی جناب مسلم ابن عقیل، جناب مسلم ابن عقیل بہت بڑا نام ہے تاریخ کا، یقین مانیے بہت بڑا نام. یہ بھی باب الحوائج ہیں. اور ہماری جان قربان جناب مسلم ابن عقیل پر، چونکہ دیکھیں یہ جو اطاعت کا سلسلہ ہے نا بڑی محنت کی ہے رسول نے پرچم اسلام کو بلند کرنے میں. آسان نہیں تھا، بلکہ جنہوں نے اللہ کی توحید کا بھی کلمہ نہیں پڑھا نا انہوں نے محمد کی ذات کا کلمہ ضرور پڑھا تھا. اتنی محنت کی تھی رسول اللہ نے، دنیا کو بتایا کہ صادق کون ہے، امین کون ہے، پڑوسی کا حق کیا ہوتا ہے، دوست کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں، دشمن کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں. یہ دنیا کو رسول بتا رہے ہیں. رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. سننے والوں نے سنا سوال کیا، یا رسول اللہ کون مسلمان نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ اگر وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سے اس کا پڑوسی خوف کھائے. کہا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جو لوگوں پہ رحم نہ کرے. تو عزیزان گرامی یہ تھا دین اسلام. لیکن ہوا کیا؟ اچھا اسی کو آگے بڑھایا رسول کے جانشین نے، لیکن ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک ملعون، ایک فاسق، ایک فاجر، ایک پلید، ایک شرابی، ایک جواری وہ تخت پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہہ رہا تھا اور اپنے آپ کو اسلام کا چہرہ بتا رہا تھا. تو اس وقت کیا تھا کہ رسول کی محنت جو ہے وہ رائے گاہ ہونے کو تھی. صرف رسول کی محنت نہیں عزیزان گرامی، آدم کی محنت، نوح کی محنت، ابراہیم کی محنت، عیسیٰ کی محنت، موسیٰ کی محنت، تمام انبیاء کی مشقت خطرے میں تھی کہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے وہ سب کچھ ڈوبنے والا ہے. اور وہ کسی ایک ایسے مسیحا کو تلاش کر رہی تھی کہ وہ ان سب کی محنت کو بچا لے. عزیزان گرامی ان سب کی محنتیں جس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہی تھی اسے تاریخ نے حسین ابن علی لکھا. بلکہ جملہ پلٹ کے کہوں عزیزان گرامی، آدم کے بھروسے کا نام حسین ابن علی، نوح کے بھروسے کا نام حسین ابن علی، ابراہیم کے بھروسے کا نام حسین ابن علی، موسیٰ کے بھروسے کا نام حسین ابن علی، عیسیٰ کے بھروسے کا نام حسین ابن علی، محمد
محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ کا جس پر دار و مدار ہو اس کا نام ہے حسین ابن علی. یعنی سب کے بھروسے کا نام حسین ابن علی. اور اگر وہ حسین کسی پہ بھروسہ کر کے کوفہ بھیجے اسے کہتے ہیں مسلم ابن عقیل. تمام انبیاء کا بھروسہ حسین ابن علی، ذات رسول کا بھروسہ حسین ابن علی. اور امام حسین جب کوفے سے خطوط آتے ہیں تو کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ جناب مسلم پہ، جناب مسلم ابن عقیل. اور معمولی بات نہیں ہے. کیا کہہ کے اچھا خود جب آپ یہ دیکھیں نا مسلم ابن عقیل، جب آپ نے کہا مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب. چونکہ عزیزان گرامی جب ایسے مسئلے پیش آتے ہیں نا تو اولاد ابو طالب آگے آتے ہیں، ابو طالب کا خون آگے آتا ہے. اور جناب عقیل ہم دیکھیں 4 بیٹے جناب ابو طالب کے، طالب، عقیل، جعفر اور مولا کائنات. اور آپ یہ دیکھیں کہ خود جناب عقیل کی جو زندگی تھی، ہماری جان قربان جناب عقیل کی شجاعت، جناب عقیل کی ذکاوت اور جناب عقیل کی حاضر جوابی. دشمن بھی یہ کہتا تھا کہ میدان میں علی کی تلوار سے بچ سکتے ہیں لیکن یہاں عقیل کے جملوں کے وار سے نہیں بچ سکتے. باقاعدہ دشمن یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے. چونکہ عزیزان گرامی وہ علی ابن ابی طالب تھے جو بھاگتے ہوئے پہ حملہ نہیں کرتے تھے. یہ مسلم ابن عقیل تھے جو کسی کو بھاگنے ہی نہیں دیتے تھے، جو عقیل ابن ابی طالب تھے. کیوں؟ کیونکہ انسان انہیں چھیڑنے کی کوشش کرتا تھا. خود ایک بڑا ہی مشہور معروف واقعہ درمیان میں بات آگے بیان کرتا چلوں کہ جب دربار شام میں پہنچے تو ایک مرتبہ معاویہ نے انہیں چھیڑنے کے لیے کہا کہ عقیل آئیے آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور بتائیے کیا خیریت ہے، کیا حال چال ہے، اور اپنے چچا ابو لہب کا حال بتائیے کہ کیا حال ہے ان کا. جب پلٹ کے جواب کیا دیا، پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کے چچا ابو لہب کیسے ہیں؟ کہا کہ جہنم میں تمہاری پھوئی حمالۃ الحطب کے ساتھ ہے. یہ جناب عقیل ان سے کوئی کسی طریقے سے عزیزان گرامی اگر کسی طریقے سے ان کو چھیڑ دیتا تو بچ کے نکل نہیں پاتا تھا. اور یہ جناب عقیل دیکھیں یہاں امام حسین نے جناب مسلم پر بھروسہ کیا، وہاں مولا کائنات نے جناب عقیل پر بھروسہ کیا. کس معاملے میں؟ جب عقد ہونا تھا جناب ام البنین سے، اور کیا کہا کہ اے عقیل میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے کسی بہادر گھرانے میں رشتہ تلاش کریں. بہادر گھرانے میں رشتہ اچھا یہ نہیں کہا میرے مولا نے کہ کسی بہادر خاتون کا رشتہ تلاش کریں، کیونکہ عزیزان گرامی امیر المومنین کو اس خاتون کو میدان میں نہیں بھیجنا تھا، کسی عورت کو میدان میں نہیں بھیجنا تھا. ہاں لیکن یہ بتا دیا کہ بہادر ماں اسے کہتے ہیں کہ جو ایسا بیٹا دنیا کو دے جو حسین کی محبت میں اپنی جان قربان کر دے، اسے کہتے ہیں بہادر ماں. بہرحال عزیزان گرامی یہ مسلم ابن عقیل جس کے لیے امام حسین خط لکھتے ہیں کوفے والوں کے لیے کہ انی باعث الیکم، کہ میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی، کہ میں بھیج رہا ہوں کسے؟ میرے بھائی کو، میرے چچا زاد کو. اور ثقتی کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ ثقتی اسے کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اوتھینٹک ہو. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود اللہ کی جانب سے اتھارٹی ہو لوگوں پر، یعنی حجت خدا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری جانب جسے بھیج رہا ہوں ثقتی. اچھا ثقتی کہہ کے رک جاتے کہ جس پر مجھے بھروسہ اور یقین ہے. یہ کہہ کہ نہیں، آگے ایک اور جملہ دیا من اہل بیتی، یعنی اس بات کو واضح کر دیا چونکہ رسول نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عطرت میرے اہل بیت. تو یہ بھی بتا دیا کہ اتنے بھروسے والا صرف اہل بیت سے ہو سکتا ہے. اتنے بھروسے والا صرف اہل بیت سے ہو سکتا ہے. اور ہماری جان قربان عزیزان کرام جناب مسلم ابن عقیل کی آپ زندگی دیکھیں کہ جس انداز سے جناب مسلم ابن عقیل آئے ہیں اور کوفے آنے کے بعد اچھا کیا کہا کہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت میرے ہاتھ پہ بیعت. یہ معمولی بات نہیں ہے عزیزان گرامی. وہ اور بات ہے
کہ واٹس ایپ کے کلپس نے آپ کے ذہنوں میں شاید جناب مسلم ابن عقیل کی کیا امیج بنائی ہے میں نہیں جانتا. بہرحال کنٹروورشل ٹاپکس کو چھونے کی میری عادت نہیں ہے عزیزان گرامی، لیکن اگر اذہان مجروح ہونے لگے اور عقیدے کمزور ہونے لگے تو پھر ہم پہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم بولیں. دیکھیں نہ کوئی آج کے دور میں کوئی جناب مسلم ابن عقیل کوئی ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے آپ بتائیے؟ دنیا کسی کو کسی سے تشبیہ دے دے چاہے کچھ بھی ہو سرکار، بات یہ ہے کہ جس کے لیے امام حسین یہ کہہ رہا ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت میرے ہاتھ پہ بیعت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین. امام حسین کا ہاتھ کیا ہے کہ جس کے لیے رسول یہ کہہ رہا ہے لحموں کا لحمی دموں کا دمی. ان کا ہاتھ میرا ہاتھ، ان کی جلد میری جلد، ان کا خون میرا خون. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت میرے ہاتھ پہ بیعت ہے. جانے گرامی ہماری جانیں قربان ہمارے علماء پر، ان کی محنت پر. میں اکثر ایک جملہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو امامہ آج آپ کو کالا اور سفید نظر آ رہا ہے یا کسی زمانے میں ہرا تھا دور رسول میں، تو یہ بعد میں بہرحال کالا اور سفید ہوا ہے، ورنہ مدتوں یہ امامہ لال رہا ہے علماء کے خون سے. تب کہیں جا کر یہ جو بھی ذخیرہ دین ہے نا وہ ہم تک پہنچا ہے. لیکن عزیزان گرامی بہرحال کچھ بھی ہو، علماء علماء ہیں، امام امام ہیں. دیکھیں سیدھے سیدھے مجھے دو مصرے یاد آتے ہیں کہ زمین پیر تلے سر پہ آسمان رکھیے، زمین پیر تلے سر پہ آسمان رکھیے، مقام جس کا جہاں ہے اسے وہاں رکھیے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں نا تو دونوں اپنی اپنی امپورٹنس کہیں نہ کہیں کھونے لگتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. ورنہ جس کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ خداوند کریم کے نزدیک طے ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک زبردستی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی جناب مسلم ابن عقیل کے لیے امام معصوم حجت خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت میرے ہاتھ پہ بیعت ہے، معمولی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. اور آپ یہ دیکھیے کہ جناب مسلم ابن عقیل اور اگر نائب امام بن کے وہاں جا رہے ہیں اور امام کا سقا بن کے وہاں جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کسی چیز میں بھی کسی سے کم نہیں ہے، کسی سے کم نہیں ہے. مان لیجئے مثال کے طور پہ، ورنہ اگر ایک کوفے میں ایسا نہیں آپ سنتے کہ کوفی لا یوفی اور کوفے والوں نے جو ہے دغا کی، سب کے سب ایسے نہیں. کوفے والوں سے ہی سب سے زیادہ لوگ شہداء کربلا میں بھی تھے. ہاں دغا ہوئی، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایسا نہیں. بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، علماء موجود تھے. بھائی کبھی آپ کسی شہر میں اپنا کوئی سفیر بھیجے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ٹھیک ہے آپ سب سے جو ہے سائن لے لیجئے گا، لیکن دیکھیں فلاں صاحب ہے، دو چار لوگ ہیں یہ بڑے ایلیٹ ہیں، انہیں آپ رہنے دیجئے گا. ان کے لیے جب میں خود آؤں گا نا تو میں بات کر لوں گا. لیکن جناب مسلم کے لیے یہ نہیں کہا کہ کلی طور پر جتنے ہیں وہ مسلم کی بیعت کریں گے، اور جس نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی. یہ جناب مسلم ابن عقیل. اور آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہے نا عزیزان گرامی. اس کا مطلب یہ کہ بات یہ واضح ہو گئی کہ پورے کوفے میں علم میں کوئی مسلم سے زیادہ نہیں تھا، شجاعت میں کوئی مسلم سے زیادہ نہیں تھا، تقوی میں کوئی مسلم سے زیادہ نہیں تھا، کسی شے میں کوئی مسلم سے زیادہ نہیں تھا. تو لہٰذا امام نے جناب مسلم کو بھیجا. اور شجاعت کو تو کیا ہی عالم، میں کیا کہوں آپ کے سامنے کہ شجاعت کیا تھی جناب مسلم کی. چونکہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہرحال ہم جب کچھ چیزوں کو اپنے سامنے ویژولائز ہوتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ امیج زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. تو بہت سے لوگ یہی سوچنے لگتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے جو اسلامک موویز میں دیکھا ہے وہی مسلم ہے. یقین مانیے کہ جناب مسلم کی ذات کے ساتھ انصاف ہو ہی نہیں سکتا. سوچنے والی بات ہے کہ ایک تنہا انسان جو لشکر کی مانند تھا، تنہا انسان جو لشکر کی مانند تھا. جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے میں جنگ کرتے جاتے ہیں تو ایک مرتبہ جیسے ہی طوا کے گھر کے قریب پہنچے، اور ظاہر سی بات ہے جتنے خطوط ان کے پاس آئے تھے اور لوگوں نے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، لیکن بہرحال ایک ایسی خوف کی فضا چلی کہ جناب مسلم ابن عقیل جب نماز پڑھا رہے ہیں تو روایتوں میں لکھا ہے کہ 16,000 لوگ تک موجود تھے کہ جو متمنی تھے اس بات کے کہ ہمیں مسلم کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اور جب نماز ختم کی ہے پلٹ کے دیکھا تو مغرب کے بعد چند افراد تھے، اور تھوڑی دیر بعد جب نافلہ پڑھ کے اٹھے ہیں تو اپنے آپ کو تنہا پایا. یہ عالم ہو گیا تھا
لیکن عزیزان گرامی، اور یہاں تک کہ توبہ کے گھر پہ پہنچے ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو کہ جناب مسلم ابن عقیل کی ذات کیا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ خبر ملی اور اس خبر کو پانے کے بعد ابن زیاد نے لشکر بھیجا، سب سے پہلے 400 افراد کا لشکر بھیجا ہے، اور جب 400 افراد کا لشکر یہاں آیا ہے عزیزان گرامی، آپ یہ سوچئے کہ کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں، رتی برابر 400 سپاہیوں سے جو تنہا لڑا ہے وہ ہے مسلم، تنہا جنگ کی ہے جناب مسلم نے۔ حضرات ایک صلوات کا سہارا دیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اگر قریب ہو، اللہم صلی علی محمد۔ 400 افراد سے تنہا جنگ کی ہے جناب مسلم نے، اور روایت میں ملتا ہے کہ محمد ابن اشعث جو یہ 400 سپاہیوں کا سپہ سالار بن کے آیا تھا، اب اس نے ایک مرتبہ خط لکھا ابن زیاد کو، اور کیا خط لکھا کہ اور فوج بھیج۔ آپ اکثر یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ مسائل میں صرف جھلکیاں سنتے ہیں، عزیزان گرامی یہ جھلکیاں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس نے پھر سے لکھا کہ اور فوج بھیج۔ جیسے اس نے سنا کہ بھئی 400 افراد پہلے ہی جا چکے ہیں اور فوج کا مطالبہ ہو رہا ہے، اس نے ایک بار بھیجا، اس نے پھر لکھا کہ اور افراد کو بھیج۔ اب اس نے جواب میں لکھا ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کے لیے لکھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ایک فرد کے لیے اتنی فوج منگا رہا ہے۔ اب اس نے بھی خط لکھا پلٹ کے، اور اس نے لکھا، دیکھیں یہ اسے کہتے ہیں اہل بیت کا فرق، کہ دشمن بھی مجبور ہو جس کی تعریف کرنے پر۔ اس نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے کس کے مقابلے بھیجا ہے فوج کو؟ جو آپ ایک ہی جملہ سنتے ہیں نا کہ یہ کوئی عرب کا بنیا و بقال نہیں ہے۔ بھئی بنیا بقال کسے کہتے ہیں؟ سبزی فروش کو، کہ جو صرف اپنی چھری سے سبزی کاٹنا جانتا ہے۔ عزیزان گرامی یہاں اس نے باقاعدہ لکھا کہ جس کے مقابلے تو نے ہمیں بھیجا ہے یہ شیر غضنفر ہے، یہ باقاعدہ دشمن نے لکھا ہے کہ یہ حسین کی بے نیام تلوار ہے، جس کے مقابلے تو نے ہمیں بھیجا ہے کہ یہ فوجیں رنگ چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سر تن چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں روحیں چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کہ جسے تو ایک فرد سمجھ رہا ہے وہ اپنے آپ میں حسین کا لشکر ہے۔ وہ اپنے آپ میں حسین کا لشکر ہے۔ دیکھیں اسی لیے ایک جملہ ہے جو اکثر ہمارے یہاں خطبہ کہا کرتے ہیں، تاریخ کا جملہ نہیں ہے بہرحال، کہ حسین نے اپنی طاقت کو سپلٹ کیا، کہ جناب مسلم نے عقیل کو کوفہ بھیجا، ابو الفضل عباس کو اپنے ساتھ کربلا لے کر کے آئے، چونکہ امام کے پاس جو 3 سب سے بڑے سپاہی تھے میدان جنگ کے شہ سوار، وہ 3 افراد تھے۔ تیسرا نام میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جناب مسلم ابن عقیل، سرکار ابو الفضل عباس، اور تیسرا نام ہے سرکار جناب امام زین العابدین۔ امام زین العابدین چونکہ باقاعدہ شب عاشور کی روایتوں میں ملتا ہے کہ شب عاشور ایک مرتبہ چوتھے امام اپنے خیمے کے باہر نکلے اور لشکر یزید کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے چچا کی جانب دیکھا اور مسکرائے اور کہا چچا بس یہ اتنے ہی ہیں، یہ ہے سید سجاد کی شجاعت۔ تو بہرحال ہمارا ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ امام نے اپنی طاقت کو تقسیم کیا۔ عزیزان گرامی جو تقسیم ہو جائے وہ امام کی طاقت ہی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے، چونکہ تنہا ابو الفضل عباس کافی ہیں، تنہا سید سجاد کافی ہیں، تنہا مسلم ابن عقیل کافی ہیں۔ یہاں جناب مسلم ابن عقیل نے ایسی جنگ کی ہے کہ عزیزان گرامی فوجوں سے فوجیں ٹکرانے لگی، اور اس طریقے سے مارا ہے کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک فرد نے مارا ہے، ایک فرد نے مارا ہے۔ یہاں تک کہ آپس میں انہوں نے طے کیا کہ دیکھو ہم اس طریقے سے مسلم پہ غلبہ نہیں پا سکتے۔ ایک گڑھا کھودا گیا اور اس کے اوپر پتوں کو بچھایا گیا، اور جناب مسلم کو جنگ کرتے کرتے لشکروں نے جب اس گڑھے کی جانب ڈھکیلا ہے اور وہاں اس گڑھے میں آ کر کے گرے ہیں، تب بھی جناب مسلم کے ہاتھ سے تلوار نہیں چھوٹی تھی۔ اور دیکھیں اسے کہتے ہیں بنی ہاشم کا شجاع، کہ گڑھے میں گرنے کے باوجود کسی میں ہمت نہیں تھی کہ گڑھے میں اتر کے جناب مسلم کو قید کر لیتے، کہ
جب تک ان کے پاس تلوار ہے ہم قریب جا نہیں سکتے۔ پھر امان نامہ دیا گیا، کہا مسلم ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں خدا کی کہ اگر تم آ جاؤ تو ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن عزیزان گرامی جیسے ہی جناب، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ امام کے سفیر بن کے آئے ہیں نا، اب کسی نے خدا کی قسم کھا لی ہے تو بہرحال ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تلوار کو پھینک دے۔ ذرا تحمل کر کے سنیے گا، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ فضائل ہے مسلم ابن عقیل کے۔ بہرحال میں کیا کروں کہ فضائل بھی اسی مصائب میں سے نکل کر کے آتے ہیں۔ اب یہاں تلوار دے دی، جیسے ہی تلوار دی، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ہر طرف سے زنجیریں جناب مسلم کے اوپر ڈالی گئی اور جناب مسلم کو قید کیا گیا، اور جناب مسلم نے کہا کہ تم نے اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، اب یہ جگہ میرے آقا کے آنے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال جناب مسلم کو قید کر کے لائے۔ دیکھیں میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا تحمل کر کے سنیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا مسلم ابن عقیل ہے کیا۔ دیکھیں آج بھی عرب میں وہ ہیبت ہے، میں نے نجف میں تقریباً 10 برس گزارے ہیں عزیزان گرامی، آج بھی چونکہ کوفہ، نجف بھی کیا ہے، کوفے کا ہی ایکسٹینشن ہے نا، سبب ہے اس کا، بہرحال تو آج بھی اس پورے علاقے میں اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں، مسلم ابن عقیل کی زری پہ چل کے قسم کھاؤ۔ یہ ہیبت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی۔ بہرحال یا یہ وہی ہیبت کیوں ہے، یہ اس زمانے کی بنی ہوئی ہیبت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی۔ آپ دیکھیں زنجیروں میں قید کیا گیا اور زنجیروں میں قید کر کے جناب مسلم کو دربار میں لے کے آتے ہیں، اور جب دربار میں لے کے آتے ہیں تو ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جناب مسلم کی جانب، بہرحال میں کئی مسائل کے گوشوں کو یہاں سے سکپ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے، اور لائے دربار میں لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ تم نے سلام نہیں کیا ابن زیاد کو۔ سنیے گا، تھوڑا تحمل کر کے سنیے گا، چونکہ اس میں جناب مسلم کے فضائل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے۔ بہرحال انشاءاللہ ماتمیوں کو بھی ان کا وقت ملے گا، کیونکہ میرا آپ سے بہرحال وعدہ ہے، اور مجھے بھی کل تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ میں نے 5-7 منٹ زائد لے لیے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے بہرحال آپ سے عزیزان گرامی 10 بستہ کی التماس کرتا ہوں کہ اگر 5-7 منٹ زائد ہو جائے کرے نا تو بے چین نہ ہوا کرے، نماز کا اول وقت نہیں جاتا۔ میں آپ کے سامنے امامہ سر پہ رکھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ، آپ نجف اور قم کے بڑے بڑے اکابیر سے رابطہ کر کے میرا نام لے کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ آتا ہے شخص مجلس پڑھنے کے لیے، یہ ایسی بات کر رہا تھا، اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں تو اگلی بار مجھے مدعو نہ کیجیے گا عزیزان گرامی۔ تو اول وقت کی ونڈو نہیں جاتی، بہرحال چونکہ ایک عبادت سے دوسری عبادت کو آپ ملاتے ہیں، لیکن دوسری جانب ماتم داروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ وقت انہیں زائد دیا جاتا ہے تو بہرحال انصاف کرے اور ایک دوسرے کا خیال رکھے، چونکہ ایک کمیونٹی اس طریقے سے بنتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی کمیونٹی کی میں کئی جگہ مثال دیتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو دیکھیں جب جناب مسلم کو لایا گیا ہے دربار میں، روایت کہتی ہے کہ کہا تم نے سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم کہتے ہیں کہ سلام تو صرف اس کو کیا جاتا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے، جو رسول کا مطیع ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح والمطیع للہ، یہ ہے اطاعت۔ سلام نہیں کر کے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ میں اسے اطاعت نہیں کروں گا، یہ حسین کا دشمن ہے، کہا یہ رسول کا دشمن ہے، کہا کہ جو رسول کی اطاعت نہ کرے اسے سلام کیسا۔ بات اگر آپ تک پہنچ گئی ہو عزیزان گرامی، مسلم نے اپنی تاریخ کو تاریخ زہرا سے ملا دیا اور یہ بتا دیا کہ جو رسول کا فرما بردار نہیں ہوتا نہ اسے سلام کیا جاتا ہے، نہ سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ نہ سلام کیا جاتا ہے نہ سلام کا جواب دیا جاتا ہے، یہ مسلم نے بتا دیا۔ اچھا اس کے بعد ایک مرتبہ ابن زیاد کو یہ بات ناگوار گزری، ان لوگوں نے کہا کہ تم نے پھر کہا کہ دیکھو امیر کو سلام کر لو، وہ تمہارے ساتھ رعایت کرے گا، اور تاریخی جملہ جناب مسلم نے عزیزان گرامی کہا نہیں، میں نہیں کہتا کہ کہا، یہ ہر شیعان علی کے سینے پہ لکھ دیا جناب مسلم نے، لیس الامیر سوی الحسین۔ ہماری جانیں قربان عزیزان گرامی، کبھی بھی اگر آپ کے اندر کوئی کمی یا شرمندگی محسوس ہونا، ایک بار یہ جملہ کہہ کے دیکھیے۔ کبھی آپ کو لگے کہ نہیں کوئی میں تھوڑا کسی سے کم ہوں یا کوئی بات ہے، کبھی تھوڑا سی انفیریٹی کمپلیکس، کبھی خدا نہ خواستہ، ویسے تو شیعہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جو کسی کمپلیکس میں مبتلا ہو جائے، اگر کبھی ہو بھی نا، بس ایک بار آنکھ بند کر کے جملہ کہیے، لیس الامیر سوی الحسین۔ آپ دیکھیے کہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عزیزان گرامی آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔
کہا میرا امیر امام حسین کے سوا کوئی نہیں ہے. اور جیسے ہی سنا ابن زیاد کھڑا ہوا. اب سنیے وہ جو فضائل کی میں بات کر رہا تھا اس ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں, اس ایک فضیلت کے لیے. کھڑا ہوا کہا کہ مسلم خدا کی قسم میں تجھے قتل کر دوں گا. جناب مسلم نے کہا کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو مجھے قتل کر دے گا. پھر کہا کہ خدا کی قسم میں تجھے قتل کر دوں گا. کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو مجھے قتل کر دے گا. ادھر سے وہ کہہ رہا ہے ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں. اور ایسے نہیں ایزان کرے میں زخمی حالت میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں جانتا ہوں تو مجھے قتل کر دے گا. کہا تمہیں کوئی خوف نہیں, بار بار یہی کہہ رہے ہو. اب سنیے تاریخی جملہ جناب مسلم نے کہا, اور اسے کہتے ہیں سفیر امام. اور پھر اس کے بعد امام کا جملہ میں آپ کو سناؤں. یہ کوفہ ہے, ابن زیاد کا دربار ہے. جناب مسلم کہتے ہیں مجھے پتا ہے تو مجھے قتل کر دے گا. اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں, سنیے, کہا اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا. یہ تاریخ کا جملہ ہے, مجھے ڈر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان گرامی. کہا اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا تو مجھے قتل نہ کرتا, یہ قتل نہ کرتا. جناب مسلم نے کہا نا. اب سنیے, کچھ وقت گزرا, چوتھے امام اسی طریقے سے زنجیروں میں قید کر کے اسی دربار میں لائے گئے ابن زیاد کے سامنے. ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے. جناب مسلم کا جملہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو. کہا کہ اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا مجھے قتل نہ کرتا, چونکہ تو جسے سمجھتا ہے وہ تیرا ہے نہیں. یہ جناب مسلم نے کہا ہے باقاعدہ. یعنی یہ بتا دیا کہ تیری ولادت میں کھوٹ ہے, اسی لیے تو امام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. جب امام چوتھے امام دربار میں آئے تو چوتھے امام کے تعارف میں اس نے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہے, یہ علی ابن الحسین ہے. تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کیا کہا کہ علی تو کربلا میں مارے گئے. کہا نہیں, وہ علی بن الاکبر تھے. کہا جسے گلے پہ تیر لگا اس کا کیا نام بتایا تھا؟ کہ اس کا نام بھی علی. کہا یہ حسین کو ہو کیا گیا تھا؟ ہر بیٹے کا نام علی, ہر بیٹے کا نام علی. ایک مرتبہ چوتھے امام کے قریب آیا اور کہا کہ کیا تمہارے باپ کو کوئی اور نام یاد نہیں تھا جو ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا؟ اب ایک مرتبہ چوتھے امام نے سر اٹھایا اور جملہ کہا سن, میرے بابا کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی, اور اگر قیامت تک بھی میرے بابا کے جتنے بیٹے ہوتے وہ ہر بیٹے کا نام علی رکھتے. چونکہ دنیا اسی نام کو تو مٹانا چاہتی ہے. چونکہ جیسے ہی نام علی سنا عزیزان گرامی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. کر کہہ سکتے ہیں چونکہ نام علی ہر کسی کے حلق سے اترتا ہی نہیں. کہتا ہے کہ کیا ہوا تمہارے بابا نے سب کے نام علی کیوں رکھے؟ کہا کہ میرے بابا اپنے بابا سے محبت ہی اتنی کرتے تھے اور ان کے بابا جیسا دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا ہر بیٹے کا نام علی رکھا, اپنے بابا کے نام پہ رکھا. اب دیکھیں وہاں جناب مسلم کا جملہ یا چوتھے امام کا جملہ, وہ اس پہ مجلس تمام ہے. اب چوتھے امام کہتے ہیں کہ اے ابن زیاد, تو بھی اپنے بیٹوں کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھتا اگر تجھے پتا ہوتا. یہ امامت کے جملے ہیں عزیزان گرامی. اگر تجھے پتا ہوتا کہ کون ہے تو بھی اپنے باپ کے نام پہ اپنے بیٹوں کا نام رکھتا. حقیقت سے تو بھی واقف ہے کہ بہرحال جسے تو سمجھتا ہے. دیکھیں یہ چوتھے امام دربار, یہ جناب مسلم نے کہا تھا, یہ سفیر امام حسین اور ہماری جان قربان عزیزان گرامی. ایک اور میں بس ایک فضیلت امام کے جناب مسلم کے شجاعت کی پڑھوں کہ جب 2 رکعت نماز کا وقت مانگا ہے نا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ دیکھیں یوں تو بہرحال جب انسان تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو بہت آرام سے پڑھتا ہے. روایت میں ملتا ہے, دیکھیں جناب مسلم کی شجاعت کے لیے یہ جملہ بہت ہے. جناب مسلم نے اپنے زندگی کی سب سے تیز نماز وہی 2 رکعت نماز پڑھی ہے. کیوں؟ کیونکہ کل کے دن تاریخ لکھنے والا یہ نہ لکھ دے کہ مسلم موت کے خوف سے نماز میں تاخیر کر رہے تھے, اور یہ بھی بتا دیا کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے میں تاخیر نہیں کر سکتا. یہ جناب مسلم ابن عقیل. اور عزیزان گرامی ہماری جان قربان وہ مسلم ابن عقیل ہے کہ جو سفیر حسین بن کے کوفہ آیا. دیکھیں دیباچہ کربلا کہا جاتا ہے جناب مسلم کی شہادت کو, اور جب جناب مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے نا تو ہمارے دلوں میں وہ کربلا کا دروازہ کھل جاتا ہے اور دلوں میں صف عذاب بچ جاتی ہے کہ بس آقا حسین آنے والے ہیں.
मुअज़्ज़िज़ान गिरामी, रिवायतों में लिखा कि जब वो पीछे नमाज पढ़ने वाले जनाब मुस्लिम के पीछे से एक मर्तबा गायब हो गए। हाय जनाब मुस्लिम की मजलूमी। अब मुस्लिम पलट के मेजबान के घर नहीं जाते, चूंकि मुस्लिम की गैरत को गवारा नहीं है कि मुस्लिम के दुश्मन जनाब उनके मेजबान के घर पे हमला करे। रिवायत कहती है कि एक मर्तबा कूफे की गलियों में जनाब मुस्लिम टहल रहे हैं और फौजें जनाब मुस्लिम को तलाश कर रही हैं। हर जानिब से घोड़ों की टापों की आवाजें आ रही है। वो एक मर्तबा जब चलते चलते मुस्लिम थक गए, इसी असना में जो दो बच्चे मुस्लिम के साथ आए थे वो बच्चे भी मुस्लिम से बिछड़ गए। मौला आपके बच्चों को सलामत रखे। अजीजान गिरामी, एक लम्हे के लिए भी बच्चे अगर कोई खो जाते हैं तो माँ बाप को करार नहीं आता। लीजिए परदेश में मुस्लिम के बच्चे बिछड़ गए, मुस्लिम तनो तन्हा। वो एक मर्तबा घर के बाहर बैठे थे। वो एक मर्तबा ये खातून का घर था जिसका नाम तारीख ने तो लिखा। वो एक मर्तबा घर के बाहर आई, क्या देखा कि एक अजनबी शख्स घर के बाहर बैठा है। करीब आई, आने के बाद कहती है, ए अजनबी, तू मुझे मुसाफिर मालूम होता है, जा अपने घर चला जा, शहर के हालात अच्छे नहीं है। मैं इतना सुनना था, जैसे ही घर का नाम सुना गरीबे कूफा ने सर को उठाया, एक जुमला कहा, बीबी वो कहा जाए कि जिसका कोई घर नहीं। अजरकुम अल्लाह। मैं जैसे ये कहा तो ने सवाल किया कि भाई तुम मुसाफिर मालूम होते हो, तुम कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुस्लिम के साथ लोग आए थे तुम उन्हीं में से एक हो? मैं एक मर्तबा मुस्लिम ने सर को उठाया और कहा कि मैं ही वो गरीब मुस्लिम हूँ। बाज़ीदान गिरामी, तो ने सुना, कहा तुम अकील के बेटे मुस्लिम, तुम अली के भतीजे मुस्लिम। कहा मैं तुम्हारे खानवादे की मुहिम हूँ, आओ घर के अंदर आ जाओ। लीजिए मुस्लिम को दावत दी, घर के अंदर आए। जनाब मुस्लिम ने कहा कि अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं वजू कर लूं। जनाब मुस्लिम ने वजू किया। लीजिए अजीजान गिरामी, मुस्लिम ने एक मर्तबा नमाज शब अदा की। जब एक मर्तबा इबादत कर चुके, वह इसी असना में इस तौवा का बेटा घर में दाखिल होता है। वह इसे महसूस हो गया कि मुस्लिम घर में है। इसने एक मर्तबा खबर दी जालिमों को कि लो मुस्लिम मेरे यहाँ मौजूद हैं। बाज़ीज़ान गिरामी, रिवायत कहती है कि सर मुस्लिम का सजदे में था, घोड़े की टापों की आवाजें सुनाई दी। मुस्लिम ने शुक्र खुदा किया, अपनी जगह से खड़े हुए। एक मर्तबा तौवा से इजाजत तलब की, कभी भी मुझे इजाजत दो कि मैं इस घर से बाहर जाऊं। मैं एक मर्तबा तौवा ने हाथों को जोड़ा, का अरे घर के बाहर न जाइए वरना ये जालिम आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं एक मर्तबा जैसे ही मुस्लिम ने ये सुना, मुस्लिम ने एक मर्तबा जुमला कहा, चूंकि गैरत हाशमी थी ना, कहा है तो तू हमारी मौसिना है, हमें ये गवारा नहीं कि नामहरम तेरे घर में दाखिल हो जाए। अरे मैं कहूंगा का
کہ اگر ہو سکے تو آقا کو پیغام دے دینا کہ اب کوفے آنے کی زحمت نہ کرے. اور عزیزان گرامی، ہاں غریب کوفہ مولا جناب مسلم کے صدقے میں تمام مومنین کے قرض کو ادا فرمائیں. جناب مسلم نے کہا کوفے میں کچھ لوگوں کا مقروض ہوں، میری زرہ کو بیچ کے ان کا قرض ادا کر دینا. لیجئے دارالامارہ کی چھت پہ مسلم ہیں، ہماری جانیں قربان. عزیزان گرامی، جو ہم زیارت امام حسین پڑھتے ہیں نا، یہ آداب بھی ہمیں مسلم نے سکھائے. جب 2 رکعت نماز پڑھ چکے، ارے اس راستے کا رخ کیا جس پہ آقا حسین تھے. وہاں ابن زیاد کو سلام کرنے سے انکار کیا. یہاں دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے، اپنی انگلی کو بلند کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا میرا آخری سلام. ماں حسین نے جواب دیا. لیجئے عزیزان گرامی، جلاد ایک مرتبہ قتل کرنے کو تیار، ایک جملہ پڑھوں گا اور مصائب تمام ہیں. وہ ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت پہ تھے، نیچے سے کوفے کا بازار نظر آ رہا تھا. مسلم نے دیکھا کہ تمام کوفے کے لوگ، چونکہ اگلے دن عید کا روز تھا، لوگ اپنے اپنے بچوں کو ساتھ لیے عید کی خریداری کر رہے ہیں. مسلم نے ایک جملہ کہا، اے کوفے والو، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن اگر 2 بچے نظر آ تو انہیں مدینے بھجوا دے. مسلم کا سر کوفے کی گلیوں میں لاشا. حسین 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 کوفے میں پھرایا جاتا ہے مسلم کا لاش عید کے دن. کوفے میں پھرایا جاتا ہے مسلم کا لاش عید کے دن. کوفے میں پھرایا جاتا ہے مسلم کا لاش عید کے دن. کوفے میں پھرایا جاتا ہے مسلم کا لاش عید کے دن. کوئی بھی اٹھانے آتا نہیں، بے کس کا جنازہ عید کے دن. کوفے میں پھرایا جاتا ہے مسلم کا لاش عید کے دن. کوفے میں پھرایا جاتا ہے مسلم کا لاش عید کے دن. بھائی بھی نہیں، بیٹے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں رونے والا. بھائی بھی نہیں، بیٹے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں رونے والا. مسلم کے جنازے پر بیٹھی روتی رہی زہرا عید کے دن. کوفے میں پھرایا جاتا ہے مسلم کا لاش عید کے دن. کوفے میں پھرایا جاتا ہے مسلم کا لاش عید کے دن. ٹوٹی ہے قیامت یہ کیسی، دونوں پہ نظر ہے مولا کی. ٹوٹی ہے قیامت یہ کیسی،
مسلم کی حمیدہ روتی ہے، بیتاب ہے صغرا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن ظالم سے بچانے کی خاطر، زندہ سے چھڑانے کی خاطر، ظالم سے بچانے کی خاطر، زندہ سے چھڑانے کی خاطر، امید یہی ہے بچوں کو، آئیں گے بابا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن، مسلم کے یتیموں کو شہ نے سینے سے لگا کر پیار کیا، سینے سے لگا کر پیار کیا، یہ حال یتیمی کا لوگوں سمجھی تھی سکینہ عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید۔ نہ بدلو حج کا ارادہ ہے، نہ بدلو حج کا ارادہ، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، نہ بدلو حج کا ارادہ، نہ بدلو حج کا ارادہ، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، تم اپنے جدے کے مقام میں ہو بیدار نہیں، حسین مجھ کو زمانے کا اعتبار نہیں، میں 7 ثانی زہرا، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، کہو رباب سے بے شیر کو بھی لے آؤ، علی کی طے ہو یہاں پہ مکین ہو جاؤ، تمہارا بچہ ہے چھوٹا، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، علی کو قیدی بنایا گیا مدینے میں، سنا ہے بی بی کو مارا گیا مدینے میں، سنا غربت زہرا، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، ہاں صدائیں
بلا کی گرمی ہے، تمہیں پتا ہے اسے کتنی پیاس لگتی ہے ساتھ والی سکینہ حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، برتر نبی کی ذات سے کوئی بشر نہیں، اور بعد از نبی علی کی ولایت پہ ہے یقین، کرب و بلا کی خاک سے کرتا ہوں مسجبی، قبلہ میرا حسین ہے، کعبہ میرا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا 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 میرا حسین، ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی تو میر شام، ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی تو میر شام، ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی تو میر شام، ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی تو میر شام، اور اسلام دے رہا تھا صدا المدد امام، اسلام دے رہا تھا صدا المدد امام، اٹھا پہ سر بطول کا لے کر علی کا نام، ٹوٹا یزیدیہ کا بھرم چھا گیا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین، اور آل نبی کے علم فراست میں کیا کلام، آل نبی کے علم فراست میں کیا کلام، اور کر کے گئے تھے خطبہ زینب کا اہتمام، کر کے گئے تھے خطبہ زینب کا اہتمام، کرب و بلا کی صبح ہے شہادت سے تاب شام، مٹتا گیا یزید ابھرتا گیا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین، اور سر کے نہیں قدم سر میدان سر گیا، سر کے نہیں قدم سر میدان سر گیا، ہنستا ہوا ہر ایک جریرن میں مر گیا، ہنستا ہوا ہر ایک جریرن میں مر گیا، بدلا زون ظلم کے خنجر سے ڈر گیا، اول شہید حر رہائی سے تھا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین، 40 دن پڑی جو رہی لاش بے کفن،
پڑی جو رہی لاش بے کفن، اور تیغوں سے نان و تیر سے چھلنی ہے جس کا تن، تیغوں سے نان و تیر سے چھلنی ہے جس کا تن، اور کچھ لا گیا ہے گھوڑوں کی تابوں سے جو بدن، اے کلمہ گو نبی کا ہے یہ لاڈلا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین۔ اللہم صلی اللہ زیارت نماز